الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف
بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، صاحب حوض کوثر، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ہدایت کی روشنی دکھائی۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دور کے اندر جہاں سائنسی علمی ترقی پر ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ اس طرف کھینچتی ہوئی چلی جا رہی ہے، ایسے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بتانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، جس کا جواب آج تک نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی پر، اس زمین پر لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ملے، لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف آئے۔ لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو کیسے رسول مانیں، ہم یہ کیسے جان لیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تصدیق دلانے کے لیے، انہیں یقین دلانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو معجزات کے طور پر کچھ چیزیں عطا فرماتا ہے، جس کو دیکھ کر کے لوگ ان کی طرف آتے ہیں اور انہیں یقین کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس دور، اس زمانے کے حساب سے اللہ رب العالمین معجزات عطا فرماتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر سب سے ہائی لائٹ پر تھے، جادوگری کا کام سب سے اونچا اور آگے تھا، بہت زیادہ جادوگر تھے، اور اللہ رب العالمین نے اسی حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر جیسی اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے، لیکن جادو نہیں تھا۔ جب فرعون نے پورے اعلان کروا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جادو کا ٹکر ہونا ہے، لگ بھگ پوری دنیا کے جادوگر پہنچے تھے وہاں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہندوستان سے بھی جادوگر وہاں پہ پہنچے تھے۔ ان لوگوں نے جو اپنا جادوگر تب دکھایا، اس میدان کے اندر، فیلڈ کے اندر اتنی رسیاں جمع ہو گئی تھی، جنہیں دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے کہ اتنے سارے رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگی ہے۔ لیکن جادو آنکھوں کا جھلک ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کہ اتنے سارے رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھبراؤ نہیں موسیٰ، یہ جادو ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور میں جو تم کو دیا ہوں وہ حقیقت ہے۔ القی عصاک، ڈال دو اپنے لکڑی، جو ہاتھ کے اندر آسا ہے، چھڑی ہے، اسے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ڈالا، جتنے بھی تھے سارے کے سارے ان کو نگلنا شروع کر دیا اور نگل کر کے ختم کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھا تو وہ جادوگر تھے، انہیں معلوم تھا
کہ اتنا بڑا معجزہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور بضرور معجزہ ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ابھی وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے تھے کہ ان کو ہرایا جائے، کسی طرح سے شکست دی جائے، لیکن جب اس کا معجزہ دیکھا تو جادوگروں کو یقین اس کے سینے کے اندر آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر طبی لائن بڑا ہائی لائٹ تھا، بڑا ہائی لائٹ تھا، ڈاکٹری لائن، بڑے بڑے ڈاکٹر، اور ان کو اپنی ڈاکٹری پر فخر تھا کہ ہمارے جیسا کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا، آج تک کے سائنسدانوں کے منہ پر تھپڑ ہے کہ ایسا چیلنج اللہ رب العالمین نے دیا کہ رہتی دنیا تک کہ کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا معجزہ دیا؟ مردہ کے سامنے جاتے کہتے کم باذن اللہ، کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آج کوئی کر لے، مارنے کی دوا تو بنا سکتے ہیں، موت سے زندہ ہونے کی دوا نہیں بنا سکتے۔ کیا یہ سائنسداں بنائیں گی؟ آج 2 ڈھائی 3 سال سے کورونا کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، صحیح طریقے پر ان کا دوا نہیں بنا پائے، کیا موت کی دوا بنائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، رہتی دنیا تک کے سائنسدانوں کے منہ پر وہ تھپڑ ہے، تماچا ہے، اور اس کے چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی موت کے دوا وہ بنا سکتے ہیں۔ بڑا فخر اور غرور تھا اس زمانے کے اندر کہ ہم بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ڈاکٹروں کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی اور ان کا چہرہ مسک ہو گیا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی عام اور خاص انسان نہیں، یہ عام انسان نہیں بلکہ یہ خاص انسان ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول اللہ کا قاصد ہیں، اور اللہ کے پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے، اور یہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا کیا جو آج تک کسی نے جواب نہیں دے سکا۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ کیوں قرآن ہے؟ اس وقت عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے زبان دان ہیں، ہم عربی کے اندر مہارت حاصل کرنے والے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی عربی بولنے والا ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو عربی کہلاتے تھے اور باقی تمام کے تمام لوگوں کو اجمی کہتے تھے، کیوں ان پڑھ ہیں، جانتے ہی نہیں۔ ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس فخر کو توڑ دیا قرآن کے ذریعے سے۔ ہے ہمت؟ تم اپنے آپ کو زباندان کہہ رہے ہو اور عربی کے اندر مہارت حاصل کرنے والے کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن جیسے معجزہ اتارا ہے، تم اس کا جواب دے کر کے دیکھو۔ اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غرور اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑا، سب سے زبان کے اندر مہارت حاصل کرنے والے ہیں، ہم عربی ہیں اور باقی کے سارے لوگ اجمی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں چیلنج دیتا ہوں، یہ قرآن بھی عربی کے اندر نازل ہو رہا ہے، قرآن بھی عربی عبارت ہے، قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے عربی کلمات کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پورے انسان اور پورے جنات مل کر کے اگر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہے تو لا نہیں سکتے، فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگر تم ایک دوسرے کے حامی اور مددگار کیوں نہ ہو جاؤ۔ کھلا چیلنج اللہ رب العالمین نے فرمایا
اے عرب کے رہنے والوں اور اے عرب کے سرزمین کے باشندوں سنو، تم اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے ہو اور عربی کے اندر مہارت حاصل کرنے والے ہو، سنو یہ قرآن بھی عربی زبان کا الفاظ ہے اور قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا ہے۔ تمہیں ایک نہیں پوری دنیا کی انسانیت کو جمع کر لو، چلو انسان تو چھوڑو جنات کو بھی جمع کر لو، اور تم جس کو پکار رہے ہو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ مل جائیں اور اس قرآن جیسی کتاب نازل کرنا چاہو، اس قرآن جیسی کتاب بنانا چاہو، اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہو، فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کھلا چیلنج کر دیا۔ آگے دوسری آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا اس جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور انہیں ہلکا دے دیا اور انہیں مہلت دے دیا اور انہیں ڈھیل دے دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن پر ذرا بھی شک ہے اور شک و شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، تم بھی عرب کے رہنے والے ہو، محمد بھی عرب کے رہنے والے ہیں، تم بھی قریش کے رہنے والے ہو، محمد بھی قریش کے رہنے والے ہیں، تم جس جگہ پر رہتے ہو اس جگہ پر محمد بھی رہتے ہیں، اگر یہ قرآن بنا سکتے ہیں تو تم کیسے نہیں قرآن بنا سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین چیلنج دے رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے تو تم بھی قرآن بناؤ، قرآن نہیں بنا سکتے اس جیسی ایک صورتیں بنا کر کے پیش کر دو، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطل کو تم پکار رہے ہو سارے کے سارے لوگوں کو بلا دو اور اس جیسی ایک صورتیں بنا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا پوری قرآن بناؤ، نہیں بنا سکتے، تمہاری ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم پوری قرآن کو بنا سکتے ہو، چلو چھوڑو ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک آیت تو 15 لائن کی ایک آیت ہے، توڑو 3 لائن کی ایک سورت ہے جو سب سے قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی سورت ہے جس کا نام سورۃ الکوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ پورا قرآن نہیں بنا سکتے چھوڑو، ایک آیت نہیں بنا سکتے چھوڑو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اس جیسی سورت بنا کے پیش کر دو۔ آج تک کسی نے اس جواب کو ایکسپٹ نہیں کیا اور آج تک قرآن کا چیلنج کسی نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اور آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی قرآن بنا کر لاؤ۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عربی جاننے والے ہیں اور عربی کے اندر مہارت حاصل کرنے والے ہیں تو اس جیسی قرآن بنا کر پیش کر دو۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ایمان والوں کی ایمان کے اندر اضافہ ہو، ایمان والے کو یقین ہو جائے کہ آج تک قرآن کا جواب نہیں دے پائے تو یہ سچے نبی ہیں اور یہ سچا رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے۔ یہ قرآن آج ہائے افسوس مسلمان اس قرآن سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے اہل ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے ایمان والو، وہ لوگ مسلمان تھے، قرآن کے ذریعے سے انہوں نے عزت حاصل کیا تھا، قرآن کے ذریعے سے انہوں نے مقام حاصل کیا تھا، قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہر جگہ ان کی سربلندی عطا فرمائی تھی۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، پستی کا شکار ہے اور آج مسلمانوں کو ہر جگہ ہر موڑ پر ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔
یہ پہلا معجزہ ہے۔ قرآن کے قریب آئیے، نہ تعلیمی میدان میں ہم قرآن کے آگے ہیں اور نہ ہی عملی میدان کے اندر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ ہم تو سارے کے سارے قرآن سے کٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا مقدر ذلیل و خوار بن رہا ہے۔ اللہ والو، قرآن کو پکڑو اور قرآن کے احکامات پر عمل کرو، قرآن کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر اجاگر کرو، قرآن کی روشنی سے اپنے گھروں کو جگمگاؤ، اللہ کی قسم ذلت و رسوائی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کو اہمیت دو، یہ معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، رسول رحمت کے ذریعے سے امت کی طرف ایک تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک خط ہے۔ لیکن مسلمان اللہ کے خط کو چھوڑ کر کے دیگر چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ پہلا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین نے دوسرا معجزہ یہ دیا، چاند کا دو ٹکڑا ہونا۔ ہاں، یہ چاند جو چمک رہا ہے آسمانوں کے اندر اور چوتھے آسمان کے اندر چمک رہا ہے، جو دھرتی سے بھی بڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس چاند کو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ٹکڑا کیا تھا، شک کیا تھا، دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حساب قریب آ گیا اور چاند شک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی آئے اور گئے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور چاند کا پھٹنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر امام کائنات کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ کفار قریش ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور تدبیریں کرنے لگتے ہیں، رائے مشورہ کرنے لگتے ہیں، ارے یہ محمد کے ماننے والے تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کمی کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، دن بدن محمد کی تبلیغ سے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا ماننے والے ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم کچھ ایسا مطالبہ کریں جس کو محمد جواب نہ دے پائے، جس کو لانے پر محمد عاجز آ جائے، جس کو کرنے پر وہ قاصر آ جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے اور ان کی تعداد گھٹنے لگے، ان کے ماننے والوں کا اعتماد ختم ہو جائے۔ سارے کے سارے لوگ، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس طرح کے سردار نبی محترم جناب محمد رسول اللہ کے قریب جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اگر آپ سچے میں اللہ کے رسول ہیں تو ہمارا ایک طلب پورا کر دیجئے، ہماری ایک خواہش ہے، ہماری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، ہماری ایک طلب ہے کہ آپ اس کو پورا کر دے تو ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی محترم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بعض روایت، بعض تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے، جب وہ لوگ عاجز آ گئے، کہا کہ کس طرح سے محمد کو پھنسایا جائے، کس طرح سے ان کو روکا جائے اور کس طرح سے دین کی کام کو انہیں روک کر کے انہیں دین پھیلانے سے روکا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا ایک یمن کے اندر ساتھی ہے جس کا نام حبیب ہے اور وہ بہت مہارت اس معاملے میں رکھنے والا ہے، نبوت کے معاملے میں وہ مہارت رکھتا ہے، ہم اس کو بلا لیتے ہیں، ان کے سامنے یہ ٹک نہیں پائے گا۔ بہرحال ان کو بھی بلایا گیا، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ رات کے وقت آئے اور سارے کے سارے مکہ کے لوگ جشن کے اندر مبتلا ہیں اور خوش ہیں کہ آج محمد سے ایسا طلب کیا جائے جو آنے پر عاجز اور لانے پر قاصر ہیں۔ چاند کی رات کے وقت ہے، 14ویں چاند کی رات ہے اور چاند اپنے آب و تاب سے روشنی پھیلا کر کے مکے کی ریتیلا زمین کو منور کر رہی ہے، اور ایسے وقت میں تمام کے تمام سرداران جمع ہوتے ہیں اور نبی محترم کے سامنے جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جس طرح کے آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس چاند کو ٹکڑا کر کے دکھائیے، اور ایسے ٹکڑا کہ ایک جبل ابی قبیس کے اس پار دکھائی دے اور دوسرا جبل ابی قبیس کے اس پار دکھائی دے۔ اللہ اکبر! یہ تھوڑا سا شک نہیں، بہت دوری اختیار، ایسے کہ ایک پہاڑ کے اس پار دکھائی دے، ایک پہاڑ کے اس پار دکھائی دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فعلت تؤمنو، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟
اگر میں چاند کو توڑ دوں، چاند کو ٹکڑے میں بانٹ دوں اور چاند شک ہو جائے، چاند پھٹ جائے، چاند دو حصہ میں تقسیم ہو جائے، اے عرب کے لوگوں اور اے مکہ کے رہنے والوں سنو، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جادو جو ہے انسان کی آنکھوں پر چلتی ہے، جادو انسان پر ہو سکتا ہے، جادو زمین کے چیزوں پر ہو سکتا ہے، جادو کا مجال نہیں کہ وہ آسمان پر جادو کر لے۔ وہ جانتے تھے اس بات کو، اور اسی لیے انہوں نے طلب کیا کہ اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو ان کی جادو، اگر جادوگر ہے تو ان کی جادو آسمان پر چل نہیں سکتا۔ نبی محترم سے انہوں نے کہا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پھیلا دیتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے کے اندر حصہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نبی محترم نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اپنی شہادت انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، چاند کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ جیسے ہی کیا وہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھٹ گیا۔ ایسا حصہ تقسیم ہوا کہ ایک پہاڑ کے اس پار دکھائی دے رہا تھا، ایک پہاڑ کے اس پار دکھائی دے رہا تھا۔ جب کفار قریش نے یہ دیکھا، ارے یہ محمد کا جادو تو آسمان میں بھی چلنے لگا ہے، مانے نہیں، کیونکہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کو لاکھوں بہانے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو ابو کبشہ ہے، یہ محمد ہے جس کی جادو زمین کے علاوہ آسمان میں بھی چلنے لگا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے اس کا نقشہ قرآن مجید حدیث مبارکہ کے اندر، مسلم شریف کی حدیث 2800 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان شق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشقتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں کے اندر حصے میں تقسیم ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہدوا، اے لوگو گواہ بن جاؤ، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ چاند دو ٹکڑے کے اندر تقسیم ہو گیا۔ لیکن انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا، اور جن کے ایمان کے اندر تازگی تھی ان کے ایمان کے اندر اور روشنی پھیلی کہ یہ حقیقت میں اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ تمام کے تمام معجزات ہماری نظروں سے گزرتا ہے، ہمارے کانوں سے گزرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، لیکن مانتے نہیں۔ ہاں نبی سے محبت ہے، نبی کی بات سے محبت نہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کی شریعت سے محبت نہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں سے محبت نہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقوں سے محبت نہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے محبت نہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کی دین سے محبت نہیں۔ ہائے ہائے مسلمان کہاں پہنچ گئے، کس جگہ پر پہنچ گئے کہ نبی سے تمہیں محبت ہے اور نبی کے طریقوں پر محبت نہیں ہے۔ آج غیر مسلموں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے سنکرات آ رہا ہے، میرے خیال سے کل ہی پتنگ اڑانے کا موسم، آج کل ہمارے بچے چھتوں پر اور گلیوں پر پتنگ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک کبھی عادت ہے۔ میں یہ اسے حرام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حرام کی دلیل نہیں، لیکن بے شمار اس میں نقصان ہے۔ کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہے، کتنے لوگوں کا ہاتھ کٹ چکا ہے، کتنے لوگوں کا گلا کٹ چکا ہے، کتنے لوگ پتنگ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے زخم ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیو، یہ زخمی ہے، اور جب یہ اس طرح سے خطرناک بن جاتی ہے تو ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ چینی، شوگر حلال ہے، جائز ہے، لیکن شوگر بیمار جب ہوتا ہے تو اسے احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہے۔ اسی طرح سے یہ پتنگ ہے، اور دوسری طرف جا کر کے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کر کے اور پتنگ کے کمپٹیشن میں حصہ لینا، یہ کہاں کا رواج بن چکا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ پھر آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون کی آخری میں ارشاد فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ سارے کے سارے چیزوں میں تو جا کر کے شریک ہو رہے ہیں، اور ان کے خوشیوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ان کے عیدوں اور تہواروں کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا دعوے دار ہیں اور نبی کا امتی ہیں اور نبی کی طریقے پر چلنے والے ہیں۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر جا کر کے شریک ہو کر کے ان کے خوشی اور مسرت کا باعث بنو؟ سنو،
فرمان نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، طور و طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ اسی میں ہوتا ہے۔ جاؤ تمہارا حشر بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو نے نبی کے طریقوں کو روندا اور نبی کے سنتوں کو پس پست ڈالا اور غیروں کے طریقہ کو اپنایا، ان کا حشر بھی تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ان لغویات سے پرہیز کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمائیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ تمہاری زندگی کا ایک ایک مقصد ٹارگٹ آخرت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تمہارے وقت بہت قیمتی ہے، اور اسلام کے اندر اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے وقت پر مقرر کیا۔ اس آیت کو کریمہ کو آپ پڑھ لیجئے، جو سورۃ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ